تو وہ بہت اختلافات دیکھے گا امت میں، دھڑے اور گروہ اور طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں اور اختلاف شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا پھر کیا کرنا؟ وہ اختلاف جب پیدا ہو جائیں گے تو وہ کس پر زد پڑے گی؟ وہ خلفائے راشدین پر زد پڑے گی۔ آقا علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا ہے نا، تو آقا کے وصال کے بعد امت کے رہبر رہنما کون ہوں گے؟ خلفائے راشدین۔ ان کے لیے پہلے فرما دیا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا خلیفہ مقرر ہو اور سربراہ ہو تو اختلافات میں نہ پڑنا، اس کی سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ یہ بات فرما کر پھر فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان قریب بڑے کثیر اختلاف دیکھ لو گے۔ دوسری بات وَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم بَعْدِي، اور میرے بعد ہی شروع ہو جائے گا۔ تین شرائط لگا کر فرمایا اس صورت میں کیا کرو؟ اس صورت میں جب میری وصال کے فوری بعد اختلاف کثیر ابھرنے والے ہیں اور بڑے دھڑے بندیاں اور گروہ اور اختلافات پیدا ہونے والے ہیں، ایسی فضا جب امت میں پیدا ہو جائے گی جو عنقریب تم دیکھنے والے ہو، تو اس صورت میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ راستہ کیا ہے جسے اپنانا۔ تو کیا کرنا؟ فرمایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو تھامے رکھنا، مضبوطی سے میری سنت کو تھامے رکھنا۔ اب اس وقت ظاہراً میں تو ہوں گا نہیں، جو ایشوز اٹھیں گے اور مسائل اٹھیں گے اور اختلافات پیدا ہوں گے تو اس وقت سامنے میں تو نہیں ہوں گا، اس وقت تو میرے خلفاء ہوں گے۔ تو فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو تھامے رکھنا۔ اختلافات آئیں گے، سر اٹھائیں گے، میرے فوری بعد یہ حالات آنے والے ہیں، اور جو تم میں سے زندہ رہیں گے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس صورت میں حق کی راہ کیا ہوگی؟ میری اور اپنی سنت خلفائے راشدین کی سنت قرار دے دی۔ فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھنا، کیونکہ پتہ ہوگا کہ جو خلیفہ راشد ہوگا وہ ایک بات کہے گا، دوسری بات کہہ رہے ہوں گے، لوگ متذبذب ہوں گے، تشکیک ہوگی، ایک انتشار ہوگا کہ کس کی مانے۔ تو فرمایا پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت تھامے رکھنا میری، میرے خلفاء، جو خلیفہ راشد ہوگا اس کی سنت میری سنت ہے، اس کو تھامنا۔ اور پھر فرمایا تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وعدوا علیہا بالنواجذ، جیسے کہ چیز کو ان دانتوں کے تلے چبا کے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تو ایسے اوپر نیچے کے دانت گڑ دینا اس پر تاکہ چھوٹے نہیں وہ سنت کی رسی۔ خلفاء راشدین کے ساتھ اس طرح متمسک ہو جانا، اس طرح جڑ جانا اور دانتوں کے ساتھ پکڑ لینا اس سنت کی رسی کو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یہ جو محدثات الامور ہوں گے ان کو چھوڑ دینا، ان سے بچے رہنا، اور جو خلفاء راشدین کہیں گے ان کو مان لینا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ، جو فتنے اختلافاً کثیرہ کی شکل میں سر اٹھا چکے ہوں گے، جو میرے فوری بعد اٹھانے والے ہیں، وہ سارے محدثہ ہوں گے، اور وہ ہر محدثہ بدعت ہوگا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور وہ ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے پورا زمانہ بدعت کا اور بدعت کی نوعیت ساری متعین فرما دی، متصل اس حدیث کے پورا مضمون بیان کر کے حضور نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ کیوں نہ محدثات الامور کا معنی خود زبان مصطفیٰ سے معلوم کیا جائے، کیوں نہ کل محدثۃ بدعۃ حضور علیہ السلام ہی سے دریافت کیا جائے کہ محدثات کیا ہیں۔ یا رسول اللہ محدثات الامور کیا؟ یا رسول اللہ کل بدعۃ دلالہ، دلالہ کیا ہے؟ فرمایا بدعۃ۔ بدعہ کیا ہے؟ فرمایا کل محدثۃ۔ کل محدثۃ کیا ہے؟ فرمایا محدثات الامور۔ عرض کیا یا رسول اللہ محدثات الامور کیا ہیں؟ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَهَٰذِهِ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، فَتِلْكَ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ الَّتِي تَظْهَرُ بَعْدَ وَفَاتِي وَمَنْكُمْ يَعْشِ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ بَعْدَ وَفَاتِي۔ یہ جو اختلافات کثیر اٹھے وہ کون سے تھے؟ وہ حضور کے وفات کے فوری بعد
زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ کھڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا کئیوں نے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، فتنہ منکرین زکوٰۃ. ادھر مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور طلحہ اسدی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نبی ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے. کئی قبائل عرب مرتد ہو گئے، کئی منکرین زکوٰۃ ہو گئے، کئی مدعیان نبوت ہو گئے. یہ تین فتنے آقا علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد پیدا ہوئے، جن کو سیدنا صدیق اکبر نے فیس کیا. اور مسند خلافت پر بیٹھتے ہی یہ تین فتنے، اور یہ تینوں فتنے کیا تھے؟ یہ تھا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ. آپ دیکھ لیں، نئی نبوت کا اعلان ہو گیا، وہ بدعت ہے. کوئی نئی نبوت کا اعلان کر دے، یہ من احدث فی امرنا ھذا فلیس منہ. یہ نئے جھوٹے نبیوں نے کہا ہماری نبوت ہے، تو نئی نبوت کا اجرا یہ محدثہ اور بدعت ہے. کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، یہ ارکان دین میں سے ایک امر کا انکار ہے، ارکان دین کا انکار ہے. زکوٰۃ کا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ یہ بدعت ہے، یہ محدثات الامور اور یہ بدعت ہے. کئی قبائل اپنی قبائلی عصبیت پر پلٹ گئے، پیچھے راست واپس مرتد ہو گئے، تو فتنہ ارتداد محدثہ اور یہ بدعت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین کی طرف اشارہ کر کے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ ادھر یہ لوگ انکار زکوٰۃ کر دیں گے، ادھر ادعائے نبوت ہوگا جھوٹا، اور کئی فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو جائیں گے. ایک ایسی فضا، ہر طرف ایک خلفشار پیدا ہو جائے گا، ایک فکری انتشار ہوگا، امت میں تفرق پیدا ہو جائے گا، اختلافات کثیر پیدا ہو جائیں گے. ادھر میرا خلیفہ راشد اور خلفائے راشدین ہوں گے، ان کا سامنا کرنے والے عام سادہ لوگ تشکیک میں مبتلا ہوں گے کہ کدھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ وفات پا گئے، اب میں نبی آ گیا ہوں. وہ بولتا ہے اس علاقے کے لیے میں نبی آ گیا ہوں. وہ بولتی ہے اس علاقے کے لیے میں ایک نبی آ گئی ہوں، ایک خاتون بھی آ گئی. انہوں نے کہا اب زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو. وہ قبائلی عصبیت میں مرتد ہو گئے. فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اتنے اختلافات جب میری امت کو گھیر لیں گے تو عام سادہ لوگ مسلمان پریشان ہوں گے، کدھر جائیں؟ اس وقت فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا. ان اختلافات کے پیچھے نہ جانا، وہ محدثہ ہیں، وہ بدعہ ہیں، وہ ضلالہ ہیں. اور میرے خلفائے راشدین کے پیچھے جانا یہ میری سنت ہے. یہ اس حدیث کا بیٹے شان ورود ہے، اس حدیث کا شان ورود ہے. اور یہ معنی ہے حضور علیہ السلام. اب اس سے جو استنباط ہوا، میں آگے پھر حدیث بہت ساری ہیں، اس کو پہلے ذہن میں رکھ لیں، وہ پھر آگے میں لاتا ہوں. اب اس کو دوسری حدیث لے آئیں بیٹے. اب آپ دیکھیں، یہ امام ترمذی ہیں. یہ حدیث باب ما جاء فی الاخذ بالسنت و اجتناب البدع، بدعی ہیں، اس میں لائے ہیں. تو انہوں نے اخذ بالسنہ اور اجتناب عن البدع، ان کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. اب بات کو سمجھے، اس باب میں لائے ہیں کہ سنت کو تھامنا ہے اور بدعتوں کو چھوڑ دینا ہے. انہوں نے اس باب میں لائے ہیں، اور امام ترمذی بھی یہی حدیث نقل کرتے ہیں اجتناب البدع کے تحت، یہی حدیث. فإن هذه موعظة مودع فماذا تعود إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. اب اگلے لفظ دیکھیں، آقا علیہ السلام اس حدیث میں امام ترمذی نے اور تصریح کر دی ہے کہ وہ دلالتن کیا ہے. فرمایا انہا دلالتن. اس حدیث میں جو یہ بیٹے فرق ہے بڑا، اور اس نے یہ گویا شرح الحدیث ہو گئی ہے. امام داؤد نے، ابو داؤد جو لائے، انہوں نے اینڈ پر کہا کیا؟ حدیث کے اختتام پر کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اختتام پر کہا. پورا مضمون ان کے اختلاف کثیر، فتنے، ارتداد کے فتنے اور خلفائے راشدین کا آمنا سامنا بیان کر کے فرمایا یہ ان کی سنت میری سنت ہے، اور یہ محدثات بدع ہیں. امام ترمذی نے اس میں اور عظیم تصریح کر دی. انہوں نے جو روایت بیان کی، وہ روایت یہ علی بن حجر سے ہے. حدثنا بقیۃ بن الولید